لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية ما تأخر. صدق اللہ العظیم. نوجوانان ملت، حاضرین گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، یہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ قوم کے لیے روزے رکھنے میں آسانی ہو. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سر پر جو بوجھ ہوتا ہے کسی بھی کام کو لے کر، تو وہ بوجھ ہلکا اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ فلاں انسان نے بھی اس طرح کیا ہے، فلاں نے بھی اس طرح کیا ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب فلاں آدمی نے یہ کام کر لیا تو میرے لیے کیا مشکل ہے. اگر اللہ رب العزت صاف صاف ارشاد فرما دیتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو انسان بوجھ سمجھتا، ان روزوں کو بوجھ سمجھتا. اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اگرچہ ان کی نوعیت مختلف تھی، احکام کے اندر قدر کمی تھی. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں ان روزوں کا مقصد کیا ہے، ان سے انسان کو حاصل کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو. کیونکہ جب کسی بھی چیز کے بعد کسی چیز کا مقصد بیان کر دیا جائے تو انسان اس کو کرنے پر جلد آمادہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کسی ٹیبلٹ کو دے کر یہ کہے کہ اس سے آپ کا درد کم ہوگا تو انسان اس کو کھانے پر جلد آمادہ ہوگا. ڈاکٹر کسی انجیکشن لگانے کے بعد یہ کہے کہ اس کو لگا کر آپ کے اندر انرجی آئے گی، آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی، تو لوگ اس کو لگوانے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بیان کیا کہ تم تقوی اختیار کر لو. تمام عبادات کے اندر اللہ رب العزت نے مصلحتیں رکھی ہیں. تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے. انسان روزہ رکھتا ہے تاکہ خوف خدا حاصل ہو جائے، انسان نماز پڑھتا ہے قرب الہی حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حج کے اندر بھی مصلحتیں رکھی ہے. حج انسان اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے. لیکن حج کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فلا کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر غیبت نہ ہو، اس کے اندر احکام الہی کی نافرمانی نہ ہو، اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو. ایسے حج کی اللہ رب العزت قبولیت کے وعدے کرتا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ رب العزت نے تمام رحمتوں کا باعث بنایا ہے. اللہ رب العزت تمام رحمتیں اس رمضان کے اندر عطا فرماتا ہے، اور پھر اس رمضان میں سب سے آخر عشرے کے اندر رحمتیں عطا فرماتا ہے. پھر آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں اللہ رب العزت رحمتیں عطا فرماتا ہے. پھر طاق راتوں میں سے اللہ رب العزت شب قدر کے اندر انسان کے لیے رحمتیں نازل فرماتا ہے. لیکن آج ہم طاق راتوں سے بھی دور ہو چکے ہیں، ہم شب قدر سے بھی دور ہو چکے ہیں، ہم رمضان سے بھی دور ہو چکے ہیں. ہم نے اللہ رب العزت کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا. حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ جو ہوتا ہے یہ انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے اور انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے. اب اگر کسی انسان کا روزہ اس کے ایمان کو جلا نہ بخشے،
اگر کسی انسان کا روزہ اس کے لیے باعث جنت نہ بنے، کسی انسان کا روزہ اس کے لیے باعث رحمت نہ بنے، کسی انسان کا روزہ اس کے لیے باعث قرب الہی نہ بنے، کسی انسان کا روزہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث نہ بنے، تو اس میں انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات نقل فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9ویں مہینے کے اندر مکمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان بھی رمضان کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاند کے مہینوں کا اعتبار کرتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک 9 نمبر پر آتا ہے، اللہ رب العزت انسان کو اس مہینے کے اندر مکمل فرما دیتا ہے، روحانی اعتبار سے مکمل فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مجدد ملت حضرت علامہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے ساتھ بہت سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر برکت رحمت نازل فرمانے کا وعدہ کیا ہے، مگر آج ہم ان برکتوں سے دور ہو چکے، ہم ان برکتوں سے محروم ہو چکے، کیونکہ آج ہمارے روزے نہ تو معیاری ہے، نہ ہماری تراویح معیاری ہے، نہ ہمارا رمضان معیاری ہے، ہم نے تمام کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے۔ آج ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت پر احسان کر دیا۔ نہیں مسلمانوں، یہ اللہ رب العزت پر احسان نہیں ہے، اللہ رب العزت کا تمہاری ذات پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رمضان تک پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے اپنا ایک خاص مہینہ تمہیں عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت کا اس پر جتنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کتبت فی قلوبہم نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ذرہ برابر بھی کوشاں نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل پر نقطے لگاتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے رفتہ رفتہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں کتراتا۔ انسان زنا کرے گا لیکن اسے ذرہ برابر خدا کا خوف نہیں ہوگا، انسان روزہ نہیں رکھے گا اسے اللہ کا خوف نہیں ہوگا، انسان نماز چھوڑ دے گا اللہ کا خوف نہیں ہوگا، انسان خدا کے فرمان کی نافرمانی کرے گا اسے ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دلوں سے سوال کیجئے، اپنے ذہن سے سوچئے، اپنے دلوں کے کانوں سے اس بات کو سنیے اور سمجھیے کہ کیا آج ہم اس فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہے، کیا اس بیماری کا ہم شکار نہیں ہے، کیا اس مرض سے ہمیں چھٹکارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو سیاہ نہیں کر دیا ہے۔ کتنے ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں کہ دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ نوجوانان ملت اتنے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذرہ برابر بھی نافرمانی کی ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال گردش ہی نہیں کرتا کہ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ جب ہمارا دل ہی کالا ہو چکا ہے تو ہمارے اوپر یہ رمضان کیا اثر کرے گا، یہ تراویح کیا اثر کرے گی، یہ قرآن کیا اثر کرے گا۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کو رمضان عطا کیا گیا، آپ نے اللہ رب العزت کو راضی نہیں کیا، کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کو آپ راضی نہیں کر سکے؟ پورے مہینے کے اندر آپ نے تلاوت نہیں کی، تراویح نہیں پڑھی، نماز روزے نہیں رکھے، اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ابھی حال فی الحال کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں اور ہم کلامی کا موقع عنایت فرماتے رہتے ہیں۔
ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ میری امت مجھ سے دور ہو چکی ہے، میری امت مجھ سے ہٹ چکی ہے۔ اب بتاؤ کیا اس کے علاوہ بھی اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اپنی امت سے ناراض ہوں؟ ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی دلیل؟ نہیں، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو منائیں، اپنے رسول کو منائیں، ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے رسول کی تعلیمات کو ہم پس پشت نہ ڈالیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان چل رہا ہے، ابھی اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں اللہ رب العزت نے رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتے روز آنا رات کے پہر میں اللہ آسمان سے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی کہ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت کی خوشنودی طلب کرے۔ نہیں، آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ آج ہم میں سے 1% مسلمان ایسے ہوں گے جو کما حقہ رمضان کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر نہیں ہیں کہ آج رمضان کی قدر کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زور و شور کے ساتھ اس کی خوشیاں منایا کرتے تھے اور رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رب العزت ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ لیکن آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ جیسے ایک انسان اپنے کمرے کے اندر بند ہو، اس کا دروازہ بھی بند ہو، کھڑکی بھی بند ہو، باہر آندھی طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی ہوتا رہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے مسلمان کا حال ہو چکا ہے کہ رمضان آئے اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے عام دن گزارتا ہے اسی طریقے سے رمضان کے دن بھی وہ گزارتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، گناہ کے اندر خفت بھی ہوتی ہے، گناہ کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ایک گناہ ہے کہ آپ کسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، کسی انسان کی نافرمانی کر رہے ہیں، کسی انسان کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کم گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ان کو اذیت پہنچائیں گے تو بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ اولیاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، ان کو اذیت پہنچائیں گے تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مسجد کے باہر کوئی بری بات کریں گے، کوئی گالی گلوچ کریں گے تو وہاں پر کم گناہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ وہی بات مسجد کے اندر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر آپ گالی وغیرہ دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ میں آپ گناہ کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں نمازوں کو پس پشت ڈالتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں ہم قرآن کی تلاوت کو ترک کرتے ہیں۔ لیکن اگر رمضان کے اندر ہم تمام چیزوں کو پس پشت ڈالے رکھیں گے تو ہمیں غیر رمضان کے بنسبت اس میں زیادہ گناہ ملے گا۔ اب ذرا سوچئے، جب ہم اس رمضان کو ہی کامیاب نہیں بنا سکے، جس کے اندر شیطان بھی قید کر دیے گئے، جس کے اندر انسان کو جو مخلوق آمادہ کرتی تھی گناہ پر اس کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تو جب ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے نہیں کر سکے، اللہ رب العزت کو نہیں منا سکے، تو کیا غیر رمضان میں ہم اللہ رب العزت کو منا سکتے ہیں؟ یہ روزہ اللہ رب العزت نے ہم کو فرض کیا ہے۔ آج کل لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم روزہ پورے دن رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے افطار کے وقت اگر تھوڑا سا 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہو آپ روزہ افطار کریں، آپ ذرہ برابر بھی اس کے اندر ذرہ برابر بھی دیری نہ کریں ورنہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جب انسان پورے دن بھوکا پیاسا رہ رہا ہے تو اس میں 2-4 منٹ اور ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں مسلمانوں، یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہاں پر بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میرا حکم ہو اس کو بجا لاؤ، اس کو مکمل کرو۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ روزہ افطار کرو تو روزہ افطار کرو، اگر میں نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھو، نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے انسان یہ سوچتا ہوگا کہ جس طریقے سے
ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر ایک وقت کا کھانا قربان کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، تو اللہ رب العزت اگر ایسا کر دیتے کہ صبح فجر میں کھانا کھا لیں اور اس کے بعد رات میں صبح 8 بجے کھانا کھا کر رات میں 8 بجے سے روزہ افطار کا وقت ہو جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم میرے حکم کو اس وقت تک بجا لاؤ جب تک میں یہ نہ کہہ دوں کہ میں اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ جس طریقے سے روزہ رکھنا ایک بڑا کام ہے، روزہ رکھنا ایک باعث مشقت ہے، اسی طریقے سے رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھنا اور سحری کھانے کے لیے اٹھنا یہ بھی ایک بڑا مشقت کا کام ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو